بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سلطان ملک شاہ سلجوقی کی وفات سلجوقی سلطنت کے لیے ایسا ٹرننگ پوائنٹ تھی جہاں سے سلجوقی سلطنت پھر دوبارہ وہ شان و شوکت اور عروج نہ دیکھ سکی جو کہ اسے سلطان ملک شاہ کے دور میں نصیب ہوا، اور اس کی وجہ سلطان ملک شاہ کے بیٹوں کی آپس میں وہ خونی خانہ جنگی تھی جس کا شکار ہزاروں معصوم لوگ بنے، اور نوبت یہاں تک پہنچی کہ دنیائے اسلام کانپ اٹھی اور خلافت عباسیہ کے خلیفہ مستظہر باللہ کو باقاعدہ سلطان محمد برقیاروق اور محمد تپر سے التجا کرنی پڑی کہ آپس کی جنگ کو چھوڑ کر پہلے دشمنوں کا مقابلہ کر لے جو ہر طرف سے سلجوقی سلطنت کو ختم کرنے کے لیے اکٹھے ہو رہے تھے۔ مگر یہ نوبت کیسے پہنچی اور اس میں سلطان محمد تپر کا کیا کردار تھا، اور سلطان ملک شاہ کے بیٹے محمد تپر کے بارے میں تاریخ کیا کہتی ہے، آئیے جانتے ہیں روشنی لائٹ کی اس ویڈیو میں۔ ناظرین اکرام، اس ویڈیو کی تیاری کے لیے مولانا مودودی کی کتاب سلاجقہ، امام شمس الدین ذہبی کی کتاب سیرہ اعلام النبلاء، انداء الیوم اور انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا سے مدد لی گئی ہے۔ ناظرین اکرام، سلطان ملک شاہ کی وفات کے وقت محمد تپر کی عمر 10 سال تھی، اور 13 سالہ برقیاروق نے محمد تپر کو گانجا کے علاقے کا حکمران مقرر کیا اور امیر قتلگ تگین کو محمد تپر کی کم عمری کے باعث ان کا اتابع مقرر کیا۔ مگر سلجوقی سلطنت کے سابق وزیر اعظم نظام الملک کا ایک بیٹا معید الملک، جو کہ محمد برقیاروق کے پاس ملازم تھا اور جنہیں برقیاروق نے ملازمت سے برطرف کر دیا تھا، وہ محمد تپر کے پاس گئے اور انہیں یہ یقین دلایا کہ وہ بھی سلجوقی سلطنت کے جائز وارث ہیں۔ محمد تپر نے ان کی باتوں کا اثر قبول کیا اور موقع ملنے پر اپنے اتابع کو قتل کر دیا۔ اس کے بعد محمد تپر اور برقیاروق کی فوجیں زنجان کے مقام پر آمنے سامنے آئیں، مگر کچھ کمانڈروں نے دور اندیشی سے کام لیا اور یہ جنگ ٹل گئی۔ محمد تپر کی فوج مضبوط اور تعداد میں زیادہ تھی، تو وہ 1098 میں بنا کسی مزاحمت کے رے شہر میں داخل ہو گئے، اور محمد تپر کی درخواست پر خلیفہ مستظہر باللہ نے تپر کے نام کا خطبہ پڑھنے کا حکم جاری کیا اور انہیں غیاث الدنیا والدین کا خطاب دیا۔ دوسری طرف برقیاروق کو سیف الدولہ سائقہ ابن فرید جیسے مضبوط امیر کی حمایت حاصل تھی، اور برقیاروق نے اب اپنی پوزیشن مضبوط دیکھ کر تپر کے ساتھ لڑنے کا فیصلہ کیا۔ میں یہاں یہ واضح کر دوں کہ برقیاروق اور محمد تپر کے درمیان 5 خون ریز جنگیں ہوئیں۔ دونوں فوجیں ہمدان کے مقام پر ٹکرائیں اور محمد تپر کو فتح حاصل ہوئی۔ اس کے بعد محمد تپر خراسان پہنچے اور اپنے بھائی احمد سنجر سے اتحاد کر لیا، اور برقیاروق سے موصل کا شہر لینے کی فکر میں نہاوند پہنچے، اور 1101 میں دونوں بھائیوں کے درمیان پھر جنگ چھڑی جس میں محمد تپر کو شکست ہوئی اور وہ اصفہان فرار ہو گئے۔ برقیاروق نے اصفہان کا محاصرہ کیا تو محمد تپر فرار ہو کر آذربائیجان چلے گئے اور دوبارہ جنگ کی تیاری کی۔ اس کے بعد برقیاروق اور محمد تپر میں ایک بار پھر جنگ چھڑی اور محمد تپر کو دوبارہ شکست کا منہ دیکھنا پڑا۔ اس کے بعد برقیاروق نے محمد تپر کو پیغام بھیجا کہ جنگ اور خون ریزی کا کوئی فائدہ نہیں، اور انہیں امن کی پیشکش کی جسے محمد تپر نے قبول کر لیا، اور ان دونوں بھائیوں نے فیصلہ کیا کہ قفقاز اور شام کے علاقے محمد تپر کے حصے میں آئیں گے، اور اصفہان اور مشرقی علاقوں پر برقیاروق حکمران ہوگا، اور خراسان حسب معمول احمد سنجر کے ہی پاس رہے گا، اور یوں یہ عظیم سلجوقی سلطنت 3 حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ اور اس کے علاوہ یہ بھی طے ہوا کہ برقیاروق کے بعد محمد تپر ہی سلجوقی سلطنت کے حکمران ہوں گے۔ مگر چند سال بعد ہی برقیاروق کا ایک بیماری کی وجہ سے انتقال ہو گیا اور انہیں اصفہان میں آبائی مقبرے میں دفن کیا گیا۔ سلطان برقیاروق کی وفات کے بعد حکومت معاہدے کے مطابق ملک تپر کو ملنی تھی، مگر برقیاروق کے بیٹے ملک شاہ دوئم نے تخت کا دعویٰ کر دیا، حالانکہ وہ بھی اس وقت کم عمر تھے، اور اس وقت ان کے اتابع کا نام امیر ایاز تھا۔ اور جب ملک شاہ دوئم بغداد گئے تو خلیفہ مستظہر باللہ نے بھی ملک شاہ دوئم کی سلطانی کا اعلان کر کے اسے جلال الدین کا لقب دیا۔ مگر اسی دوران محمد تپر برقیاروق کی وفات کا سن کر بغداد چلے آئے، اور چچا بھتیجے میں جنگ ہونے کو تھی، مگر ریاستی امیر محمد تپر کے سامنے حاضر ہوئے اور ملک شاہ اور اتابع امیر ایاز کی طرف سے معافی کی درخواست پیش کی، جسے محمد تپر نے قبول کر لیا، اور وہ عظیم سلجوقی سلطنت کے دوبارہ حکمران بن گئے۔ مگر ایک بات ناظرین اکرام میں یہاں آپ لوگوں کے سامنے واضح کر دوں کہ سلطان ملک شاہ کے بیٹوں کی آپس کی لڑائی میں خلیفہ نے کسی کا بھی ساتھ نہیں دیا اور بالکل نیوٹرل ہو کر رہے۔ ان میں سے جس کا بھی بغداد پر قبضہ ہوتا
خلیفہ مستظہر باللہ اس کی سلطانی کا اعلان کر دیتے اور خطبوں میں اس کا نام پڑھنے کا حکم جاری فرما دیتے، مگر بالآخر عظیم سلجوقی سلطنت کی حکومت کا ذمہ دوبارہ ملک تپر کے کندھوں پر آیا، مگر انہیں مرکزی حیثیت حاصل کرنے کے لیے سخت جدوجہد کرنا پڑی۔ اور اس دوران محمد تپر کے لیے سب سے اہم مسئلہ باطنی تھے، جو کہ سلطان ملک شاہ کے دور سے ہی خفیہ سرگرمیاں شروع کر چکے تھے۔ سلطان محمد تپر نے 1107 میں ایک مہم کا آغاز کیا اور باطنیوں کے ایک ٹھکانے شادیز قلعے پر لشکر کشی کر کے اسے فتح کیا اور باطنیوں کے سرغنہ احمد ابن عبد الملک التاش اور اس کے بیٹے کو گرفتار کر کے قتل کیا، اور سلطان محمد تپر نے ان ریاستی امیروں اور درباریوں کو بھی پھانسی دی جو کہ خفیہ طور پر باطنی تھے، جن میں سعد الملک، ابو المحاسن اور اس کے کئی ساتھی شامل ہیں۔ اس کے بعد 1109 میں باطنیوں کے خلاف دوسری مہم نظام الملک کے بیٹے احمد کی سربراہی میں قلعہ الموت کے خلاف شروع کی گئی، مگر موسم سرما میں اس لشکر کو واپس لوٹنا پڑا۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام، آپ لوگ اویانش بیوک سلجوقلوں میں کلچ ارسلان کا ذکر کئی بار سن چکے ہیں، اور یہ وہی ہیں جنہوں نے روم کی سلجوق سلطنت کی بنیاد رکھی، جس کا دارالحکومت کونیا تھا، اور انہی کلچ ارسلان کو سلطان محمد تپر نے 1107 میں دریائے خابور کی لڑائی میں شکست دی، اور انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا کے مطابق کلچ ارسلان کی موت دریائے خابور میں ڈوب کر ہوئی۔ حلب کے علاقے میں جب باطنی مضبوط ہو رہے تھے تو محمد تپر نے سلجوق ملک رضوان نامی ایک امیر کے خلاف لشکر کشی کی جو کہ خفیہ باطنی تھا، اور حلب کے امیر ملک ایلپ ارسلان کے ساتھ مل کر ان کا صفایا کیا گیا۔ اس کے علاوہ 1111 میں بھی ان کا ایک اور قلعہ فتح کیا گیا، اور جب امیر انوشتگین محمد تپر کے حکم سے قلعہ الموت پر آخری بڑا حملہ کر کے بچے کھچے باطنیوں کو ختم کرنے گئے اور 1117 میں قلعہ الموت کا محاصرہ کیا، تو اسی محاصرے کے دوران محمد تپر کی 1118 میں وفات ہو گئی، اور ان کی وفات کی خبر سن کر یہ محاصرہ اٹھا لیا گیا، اور سلطان محمد تپر کی بھی اپنے والد سلطان ملک شاہ کی طرح کم عمری میں ہی، یعنی صرف 36 سال کی عمر میں وفات ہو گئی۔ اب کچھ بات کرتے ہیں سلطان محمد تپر کی ذاتی زندگی کے بارے میں۔ تپر ترکی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے وہ جو چاہتا ہے پا لیتا ہے۔ سلطان محمد تپر کی والدہ کا نام تاج الدین صفیریہ خاتون تھا، جو کہ سلطان ملک شاہ کی لونڈی تھی۔ سلطان محمد تپر کے 5 بیٹے تھے: محمود، تغرل، مسعود، سلیمان شاہ اور سلجوق شاہ۔ اس کے علاوہ محمد تپر کی ایک بیٹی بھی تھی جس کا نام تاریخ میں موجود نہیں۔ ان کی 2 بیویاں تھیں، ایک کا نام گوہر خاتون اور دوسری کا نام صفو الدین مریم خاتون تھا۔ تمام تاریخ دانوں کی متفقہ رائے ہے کہ سلطان محمد تپر ایک صاحب علم، انصاف پسند، رحم دل، سخی اور سادہ مزاج سلطان تھے۔ وہ لوگوں کی درخواستیں اور شکایات خود پڑھتے اور اس بات کا اہتمام کرتے کہ لوگوں کے ساتھ رحم اور انصاف کا معاملہ کیا جائے، اور لوگ انہیں اس لیے بھی پسند کرتے تھے کہ انہوں نے کئی غیر شرعی ٹیکسز اپنی عوام پر سے ختم کر دیے تھے۔ امام غزالی نے بھی اپنی 2 کتابوں، جن میں سے ایک کتاب کا نام نصیحت الملوک ہے، اس میں سلطان محمد تپر کا تذکرہ اچھے الفاظ میں کیا ہے۔ سلطان محمد تپر نے بغداد میں ملک شاہ کی شروع کی ہوئی سلطان مسجد مکمل کی، اصفہان میں مدرسہ نظامیہ کے قریب صوفیہ کے لیے ایک رباط بنوائی اور کئی نہریں کھدوائی۔ اللہ تعالیٰ محمد تپر کی قبر پر اپنی کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، آمین۔